یہ فلاحی میں دیا ہے، یہ فلاحی میں دیا، یہ فلاحی میں دیا۔ ہم لوگوں کے لیے الحمدللہ آج یہ خوشی کا موقع ہے کہ ہمارے علاقے کی ایک عظیم اور مشہور شخصیت خادم قوم و ملت حضرت مولانا سید مظہر الدین جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن سے ہم لوگ بخوبی واقف ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمہ جہت ان میں خوبیاں عطا فرمائی تھی، جن کے ذریعے سے شہر دھولیا نے فائدہ حاصل کیا ہے، اور یہ عظیم شخصیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے جو ہاشمی خاندان کی نسبت چلی ہے، شجر نسب جو خاندانی ہے، کچھ حضرات جانتے ہیں، میں مختصراً آپ حضرات کو بتلا رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ، تو ان کے سلسلوں میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد میں ہمارا خاندانی نسب جڑتا ہے، اور اسی خاندانی سلسلے میں 14ویں پشت میں حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کے متعلق ہم لوگ سب جانتے ہیں کہ جو عظیم شخصیت تھی، ولیوں میں اللہ تعالیٰ نے کتنا اونچا مقام حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمایا تھا، اور اسی سے نسبت خاندان کے اندر وہ جڑی ہوئی ہے۔ 14ویں پشت میں حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور 36ویں پشت میں ہمارے والد محترم ہیں۔ اس طرح سے یہ خاندان کی نسبت الحمدللہ ثم الحمدللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خاندان سے جڑ کر، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، جس کو سید بھی کہا جاتا ہے، ہاشمی بھی کہا جاتا ہے۔ ہمارے والد محترم کی پیدائش بڑوانی کے ایک علاقے میں 1939 میں ہوئی تھی، اور تقریباً 16-17 سال کی عمر میں حافظ بھی ہو چکے تھے، عالم بھی مکمل ہو چکے تھے۔ گجرات کا بڑا ادارہ تعلیم الدین دابھیل کے نام سے جو جانتے ہیں، وہاں سے حضرت کی فراغت ہوئی تھی، اور فارغ ہونے کے بعد سے الحمدللہ دھولیا میں اپنی دینی خدمات انہوں نے انجام دی۔ ہمارے شہر کے 2 بہت بڑے ادارے، مدرسہ فلاح دارین جس کی بنیاد 1985 میں ڈالی گئی تھی، اور مدرسہ الباقیۃ الصالحات، یہی جو ہمارے اس علاقے سے متصل اویشکار کالونی میں، جس کی شروعات 1994 میں گھر سے ہوئی تھی، اور 1995 میں باقاعدہ مدرسے کی بنیاد ڈالی گئی تھی۔ اس وقت تو ابتدا میں چھوٹا مدرسہ تھا، اور مدرسے میں ہاسٹل دارالاقامہ کا انتظام نہیں تھا، لیکن کچھ سالوں کے بعد والد محترم آس پاس کے بہت سارے دیہاتوں کی جو شکایتیں مل رہی تھی لڑکیوں کے ارتداد کی، مرتد ہونے کی، تو اس سے متاثر ہو کر حضرت نے یہ ارادہ کیا تھا کہ لڑکیوں کا مستقل ایک ادارہ ہمارے دھولیا کے اندر ہونا چاہیے، جو آس پاس کے علاقے کے لڑکیوں کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بنے۔ اسی بنیاد پر پورے ضلع دھولیا میں ہمارا یہ واحد ادارہ مدرسہ الباقیۃ الصالحات لڑکیوں کا ادارہ ہے، جس میں الحمدللہ دارالاقامہ کا انتظام ہے، اور 250 سے زیادہ باہر کی لڑکیاں ہیں، 800 کے قریب شہر دھولیا کی لڑکیاں۔ اسی طرح سے ہمارے ان علاقوں میں آس پاس کی بہت ساری مسجدیں ہیں، جن مسجدوں کی بنیاد ڈالنے والے والد محترم حضرت مولانا مظہر الدین جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہاں سے تقریباً دیکھیں تو مدنی مسجد فلاح دارین، بند نواز، مسجد قباء، اور مسجد اصحاب صفا، مسجد ابراہیم، مسجد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد ابرار، مسجد ہدایت، اس طرح سے بہت ساری مسجدیں ہمارے شہر کی ہیں۔ جہاں پر بھی موقع دیکھا، ضرورت محسوس کی تو مولانا نے کوششیں کی
اور وہ انشاءاللہ حضرت کے لیے مستقل ثواب جاریہ رہیں گے۔ ایسی بڑی شخصیات، ان لوگوں کے ناموں کو اور ان کی خدمات کو یاد رکھنا قوم کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ جو قوم اپنے مستقبل کو اچھا بنانا چاہتی ہے اور سنوارنا چاہتی ہے، اس کو ہمیشہ اپنے پرکھوں کو، آباء و اجداد کو یاد رکھنا پڑتا ہے، ورنہ ان کے عزائم کمزور پڑ جاتے ہیں، ہمتیں پست ہو جاتی ہیں۔ ایسی شخصیات کے جہاں پر بھی نام رکھے جاتے ہیں، مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان شخصیات کے ذریعے سے ان کی خدمات یاد رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کا ارادہ فرمایا، مدینہ المنورہ تشریف لے گئے، کچھ سالوں کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب تاریخ کے متعلق مشورہ ہوا کہ تاریخ کے کوئی سال منتخب کر دیا جائے تاکہ ہم لوگوں کے لیے آسانی ہو، تو لوگوں نے رائے الگ الگ دی تھی۔ کسی نے کہا کہ فتح مکہ کے موقع سے ابتدا کی جائے تاریخ کی، اور کسی نے کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت سے، اور کسی نے کہا تھا بدر کی جنگ کے موقع سے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رائے دی تھی کہ ہجرت کا جو وقت تھا، ہجرت کا جو تاریخ تھی، اس تاریخ سے اسلامی تاریخ کی ابتدا کی جائے تاکہ ہمیشہ مومنین کے سامنے ہجرت کا پیغام رہے۔ تو آج بھی الحمدللہ 1445 سال ہو چکے ہیں، آج ہم جب بھی دیکھتے ہیں تو اس تاریخ سے ہی ہجرت کا پیغام مومن کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو ایسی جو بڑی شخصیات ہیں ان کی طرف نسبت کرنا چاہیے تاکہ ہماری قوم ان کو یاد رکھے اور ان کے واقعات ہمارے سامنے رہیں، اسی کی طرح سے عزائم ہمارے اندر پیدا ہوں۔ ہمارے شہر دنیا میں بعض علاقے ایسے ہیں جو بالکل مشرکانہ ان کے نام ہیں، جن کا نام لینا بھی بالکل مناسب نہیں ہے۔ ان علاقوں کے لوگ اگر مناسب سمجھے تو ان کے نام کو تبدیل کر لینا چاہیے۔ بہرحال آج بہت خوشی کا موقع ہے، یہاں ہماری اس مجلس میں ہم لوگ جمع ہوئے ہیں آج اس افتتاح کے موقع پر، اور چونکہ یہ کام کی درخواست کی گئی تھی ہمارے علاقے کے کارپوریٹر محترم شبیر منصوری صاحب کو، اور انہوں نے اس کام کو تکمیل تک پہنچایا ہے۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو مخلوق کا شکریہ ادا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ ہم ان کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، ان کے ممنون و مشکور ہیں، اور ان کا ساتھ جن حضرات نے جس اعتبار سے بھی اس میں تعاون کیا ہے ان کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں، اور تمام لوگوں کے لیے، اس علاقے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اس نام کو بھی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے خیر کا، برکت کا ذریعہ بناوے۔ اللہ کے نام سے اس کام کا افتتاح اور ابتدا کی جا رہی ہے۔ حدیث میں ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر وہ کام جو خیر کا ہو اللہ کے نام سے اس کو شروع کرنا چاہیے۔ جس کام کو اللہ کی حمد اور اللہ کے نام سے شروع کیا جائے تو ہمیشہ خیر کا، برکت کا، رحمت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف گناہ کا کام اگر کسی نے بسم اللہ سے شروع کیا، مثلا کسی نے زنا کیا اور کسی کا قتل بسم اللہ کر کے کیا، تو وہ شخص کافر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا نام برکت والا نام ہے۔ اچھے کاموں کی شروعات کے لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر شروع کرنا چاہیے۔ ابھی پہلے دعا ہو جائے گی، اس کے بعد بورڈ کا افتتاح ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ محترم شبیر منصوری صاحب جنہوں نے یہ کام انجام دیا ہے ان کا استقبال انشاءاللہ کیا جائے گا۔